کہ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں، خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ اپوزیشن ارکان نے انتخابات ملتوی کرنے کی درخواست دی تھی۔ صوبائی الیکشن کمشنر شمشاد احمد خان نے سینٹ انتخابات ملتوی کرنے کا اعلان کیا۔ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا میں تا حکم ثانی سینٹ الیکشن ملتوی کیے اور آپ کو آگاہ کریں خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے بات کر لیتے ہیں بیورو چیف اسلام آباد عباس شبیر سے۔ جی عباس، آگاہ کیجئے، اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں، صوبائی الیکشن کمشنر کی طرف سے جب پورے ملک میں اس وقت سینٹ انتخابات ہو رہے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز اپنی جیت کے دعوے کر رہے ہیں، وہاں پر کے پی کے میں جہاں پر ایک جماعت کی اکثریت ہے، وہاں پر فوری طور پر تا حکم ثانی سینٹ الیکشن ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ بڑا سرپرائزنگ فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کے پی کے کا، جو کہ مشاورت کے ساتھ چیف الیکشن کمشنر کا ہوا ہے۔ اور اگر ہم صبح جو قومی اسمبلی کے اسپیکر کی طرف سے ایک آرڈر جاری کیا گیا ہے، اس میں یہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ آزاد اراکین آزاد ہی رہیں گے، سنی اتحاد کونسل کے ساتھ ان کی ایفیلیشن نہیں ہے۔ تو اس لیے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن کمشنر نے مشاورت کے بعد ایک اپوزیشن ارکان کی درخواست پر کے پی کے میں الیکشن ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وہاں پر جو عملہ تھا اور جو سامان تھا وہ بھی واپس لے لیا گیا ہے۔ جو سی ایم کے پی کے ہیں ان کی طرف سے ریئیکشن بھی آ گیا ہے کہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں ووٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے اور آج افطار کے بعد پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ یہ ان کی طرف سے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سینٹ انتخابات ملتوی کرنے ٹھیک پر ہے ہم عباس، بھرپور آپ ہمارے احتجاج۔ ساتھ ہی رہیے گا۔ سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آپ سے جاننا چاہیں گے اس تمام صورتحال کے بارے میں، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات، یہ اسپیکر قومی اسمبلی کا جو ایک آئینی قانونی طور پر جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ درست ہے۔ اس میں یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل 224 کے تحت اور اس کے ساتھ آئین کے آرٹیکل 51 اور آئین کے آرٹیکل 106 کے تحت انہوں نے جو آزاد جو تھے تحریک انصاف کے حمایت یافتہ وہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے۔ جی اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو چاہیے تھا کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جناب چونکہ ہمارے آزاد امیدوار تحریک انصاف کے حمایت یافتہ اراکین ہماری پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں، تو آپ ہمیں پارلیمانی پارٹی کا اسٹیٹس دے کر اسپیکر قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلی کے اسپیکر کو مطلع کر دیں۔ تو یہ جو ان کے جو وکلاء ہیں وہ ہر وقت ٹیلی ویژن پر یا آپس میں لڑائی جھگڑے میں لگے رہتے ہیں، جو آئین اور قانون کی روح کو دیکھتے ہی نہیں۔ جی ان کا کوئی سیکریٹریٹ نہیں ہے، کوئی تھنک ٹینک نہیں ہے، وہ سوائے محض اپنا ایک کسی ادارے کے خلاف باتیں کرنے کے دائرے کار سے باہر نہیں آتے۔ تو انہوں نے اپنا ہی ایک بہت بڑا ایک آئینی طور پر جو ایک ان کی ریکوائرمنٹ تھی کہ وہ الیکشن کمیشن سے ریکویسٹ کرتے کہ جناب چونکہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے ہم آرٹیکل 51 اور 106 کے تحت، تو آپ ہماری پارٹی کی پوزیشن جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کو بھجوا دیں۔ تو جی وہ انہوں نے نہیں کیا۔ تو اس لحاظ سے ان کا جو لیڈر آف دی اپوزیشن کا جو تقرر تھا، وہ جب تک وہاں سے الیکشن کمیشن پاکستان کی طرف سے باقاعدہ باضابطہ طور پر نوٹیفیکیشن نہیں ہو جاتا، تو یہ قومی اسمبلی کے پارلیمانی پارٹی کہلانے کی مستحق نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے سر، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، تمام تر صورتحال پر بات کر رہے تھے۔ سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سر بہت شکریہ آپ کا۔